صحابہ نے تو اسلام کے لیے اپنی گردنیں تک کٹوا دیں، لیکن ہم اپنی محبتیں کہاں استعمال کر رہے ہیں کسی ایسے شخص کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ سے راضی ہوں گے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوششوں میں لگے ہوں گے، اور اللہ بھی آپ سے راضی ہوگا الحمدللہ۔ بڑے دنوں کے بعد آج اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ آپ لوگوں سے بات ہو، تو آئیے کچھ دیر کے لیے دنیا کو ایک طرف رکھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنی زندگی پر بات کرتے ہیں، اپنے مسائل پر بات کرتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو دوبارہ اپنے اللہ کے قریب کیسے لا سکتے ہیں۔ یار، اگر انسان پکے دل سے اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ کر لینا تو یقین کریں اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ جب ایک ایسا انسان جس کی زندگی گناہوں میں گزری ہو، جسے لڑکیوں کی عادت رہی ہو، جو رشتے کپڑوں کی طرح بدلتا رہا ہو، وہ توبہ کر کے اپنی زندگی بدل سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں بدل سکتے؟ ہم ابھی اس مقام تک نہیں پہنچے، ہمارے لیے دروازہ ابھی بھی کھلا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ ہماری زندگی میں اہم نہیں رہا، ہمیں اللہ کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ ہم خوش ہیں، پیسے ہیں، گھر والے ہیں، ماما پاپا ہیں، پک اینڈ ڈراپ ہے، یونیورسٹی ہے، دوست ہیں، کھانے پینے کا انتظام ہے۔ اپنے پیسے نہ بھی ہوں تو کوئی دوست کھلا پلا دیتا ہے، تو پھر ہمیں اللہ کی ضرورت ہی کہاں محسوس ہوتی ہے؟ ہاں، جب کبھی کوئی بڑی پریشانی آتی ہے تو جائے نماز نکال لیتے ہیں، اللہ کے سامنے رو لیتے ہیں، دعائیں مانگ لیتے ہیں، لیکن عام دنوں میں اللہ کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ یہ کتنی عجیب حقیقت ہے یار۔ ہمیں ایسی قیمتی زندگی ملی تھی جس سے ہم نے جنت بنانی تھی، لیکن ہم اسے چند دنیاوی چیزوں کے پیچھے ضائع کر رہے ہیں۔ 5 مرلے کا گھر بنا لیا، ایک اچھی گاڑی لے لی، کچھ پیسہ جمع کر لیا، معاشرے میں تھوڑی عزت بن گئی، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی، لیکن اصل کامیابی کہاں ہے؟ اللہ نے ہمارے اندر محبت رکھی ہے، وفا رکھی ہے، قربانی کا جذبہ رکھا ہے۔ یہ وفا کس کے لیے ہونی چاہیے تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے لیے۔ صحابہ نے تو اسلام کے لیے اپنی گردنیں تک کٹوا دیں، لیکن ہم اپنی محبتیں کہاں استعمال کر رہے ہیں کسی ایسے شخص کے لیے جو تھوڑا خوبصورت ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، 2-4 انگریزی کے الفاظ بول لیتا ہے، جس کے پاس گاڑی ہے، پیسہ ہے، شہرت ہے، عہدہ ہے، معاشرے میں مقام ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ان کے آگے پیچھے گھومتے ہیں، ان کی دوستی چاہیے، ان کی توجہ چاہیے، ان کی زندگی میں اپنے لیے کوئی جگہ چاہیے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس مقام پر ہیں ہماری زندگی میں؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کس مقام پر ہیں؟ کیا ہم ان کی بات سننے، ان کی قربانیوں پر غور کرنے اور ان کی زندگی سے سبق لینے کے لیے تیار ہیں؟ یاد رکھو، محبت صرف زبان سے دعویٰ کرنے کا نام نہیں، محبت ارادوں کا نام ہے، محبت عمل کا نام ہے، محبت اپنی زندگی بدلنے کا نام ہے، محبت قربانی دینے کا نام ہے۔ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنی زندگیوں سے محبت ثابت کی تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے لیے جان مانگی، وہ پیچھے نہیں ہٹے، وہ آگے آئے اور کہا، یا رسول اللہ، جان حاضر ہے، آپ حکم کریں، کہاں جانا ہے، کیا چھوڑنا ہے، کس کے مقابل کھڑا ہونا ہے؟ آپ کے لیے ہماری جان حاضر ہے۔ اور آج ہمارے نام و نہاد عاشق کہتے ہیں، بی بی تمہارے لیے یہ کر دوں گا، تمہارے لیے وہ کر دوں گا، تمہارے لیے جان دے دوں گا۔ یار، ان جھوٹی محبتوں نے کتنی زندگیاں برباد کر دی ہیں، کتنے نوجوان برباد ہو گئے، کتنے گھر برباد ہو گئے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے حال پر رونا بھی نہیں آتا۔ ہم اب بھی خوش ہیں، ہم اب بھی مزے کر رہے ہیں، ہمارے دل میں اللہ کے لیے وہ جذبہ ہی نہیں رہا، پھر کوئی دنیاوی چیز ہمیں حقیقی خوشی کیسے دے سکتی ہے؟ ہمارے بد اعمال، ہماری بے حیائیوں اور ہماری غفلتوں نے ہمارے دلوں سے ایمان کی وہ کیفیت چھین لی ہے۔ ہم دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں،
इज्जत के पीछे भाग रहे हैं, शोहरत के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जिस अल्लाह ने ये सब कुछ पैदा किया उसके लिए हमारे पास वक्त नहीं। कितने बदल गए हैं हम। समझाने वाले बहुत हैं लेकिन खुद समझने वाला कोई नहीं। लोग दूसरों को नसीहत करते हैं लेकिन अपने गिरेबान में झांकने के लिए तैयार नहीं। हम अल्लाह को समझना नहीं चाहते, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझना नहीं चाहते, हम कुरान को समझना नहीं चाहते। हमने अल्लाह को अपनी ज़िंदगी में एक तरफ कर दिया है और फिर हैरान होते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सुकून क्यों नहीं। यार अल्लाह ताला हमें अपना तारुफ करवा रहे हैं और हम अल्लाह को जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे। कुरान पाक हमें बताता है कि आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब अल्लाह की तस्बीह करता है। तुम्हारे इर्द गिर्द जो चीज़ें तुम्हें बेजान नज़र आती हैं, अल्लाह के हुक्म से वो भी अपने अंदाज में अल्लाह की तस्बीह कर रही हैं। ज़रा सोचो, तुम अशरफुल मखलूक़ात होकर अल्लाह की याद से गाफिल हो। तुम्हारे कमरे में पड़ी हुई एक बेजान चीज़ भी अल्लाह की तस्बीह कर रही है और तुम्हें अल्लाह की याद की तौफीक नहीं। कभी तन्हाई में बैठकर अपने गिरेबान में झांकना, अपने आप से पूछना, जिन चीज़ों के पीछे मैं पूरी ज़िंदगी भाग रहा हूँ वो सब अल्लाह की है, लेकिन मैं खुद अल्लाह का क्यों नहीं बन पा रहा। कुरान पाक की आयत सिर्फ सवाब के लिए नहीं उतरी, ये आयत ज़िंदगी बदलने के लिए उतरी हैं। इन्हीं आयत ने हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हो की ज़िंदगी बदली। इन्हीं आयत ने हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हो का ईमान मजबूत किया। इन्हीं आयत ने हज़रत बिलाल रदी अल्लाह अन्हो को जुल्म सहने की ताकत दी। तो फिर सवाल ये है, यही कुरान मुझे क्यों नहीं बदल रहा। हम कुरान को ऊंची जगह पर रख देते हैं, कहते हैं सवाब मिलेगा, बरकत आएगी, शैतान घर से दूर रहेगा, लेकिन कभी ये क्यों नहीं सोचते कि अल्लाह ने कुरान में मुझसे क्या कहा है। हम लोगों के पैगामात का इंतज़ार करते हैं, किसी का पैगाम आए तो ज़रूरी काम भी छोड़ देते हैं, लेकिन कुरान पाक की आयत सामने आ जाए तो हमें शौक़ नहीं होता कि देखें मेरे रब ने आज मुझसे क्या कहा है। यार ये अल्लाह का पैगाम है, उस रब का पैगाम। यार ये अल्लाह का पैगाम है जिसके सामने एक दिन हमें खड़ा होना है। ज़रा सोचो, अगर मेरे दिल में ये यकीन उतर जाए कि मैंने अल्लाह के सामने पेश होना है और मेरी ज़िंदगी का एक एक अमल, एक एक सोच, एक एक बात अल्लाह के सामने ज़ाहिर हो जाएगी, तो फिर मुझे गुनाह करने की जुर्रत कैसे होगी। असल मसला बेयकीनी है। अल्लाह को भूल जाना हमें गुनाहों के दलदल में ले जाता है। अल्लाह को ज़िंदगी से निकाल देना, अल्लाह को याद ना करना, अल्लाह को अहमियत ना देना इंसान की ज़िंदगी को अंधेरों में धकेल देता है। और हमारा हाल देखो, हम रोज़ाना लोगों के नाच गाने देखते हैं, लोगों की बेहयाई देखते हैं और लोगों के जिस्मों की नुमाइश को देखते हैं। लेकिन जो शख्स अल्लाह की तरफ बुला रहा हो, जो कुरान की बात कर रहा हो, जो हमें अल्लाह की याद दिला रहा हो, हम उसे सुनने के लिए तैयार नहीं। ये है हमारा हाल। अरे लोगों, कुरान हमारे घरों में मौजूद है, लेकिन हम उसे उठाते नहीं, पढ़ते नहीं, समझते नहीं और अपनी ज़िंदगी बदलने की कोशिश नहीं करते। अल्लाह ताला फरमाता है, लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, आसमानों और ज़मीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए है, तुम्हारी नहीं, दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों की नहीं, मशहूर लोगों की नहीं, दौलतमंदों की नहीं। फिरौन ने भी बादशाहत का दावा किया था। देख लो, कारून के पास बेशुमार खजाने थे, लेकिन आज वो कहाँ है। सब खत्म हो गया। दुनिया की दौलत कितनी भी हो, आखिर कितने साल इस्तेमाल करोगे। 60 साल, 70 साल, 80 के आसपास, बस यही तो दुनिया है। फिर हम क्यों दुनिया को अपनी मंजिल बना बैठे हैं। असल दौलत क्या है? हिदायत। पैसों के बगैर ज़िंदगी गुजर जाए तो शायद इंसान गुजारा कर ले, लेकिन हिदायत के बगैर ज़िंदगी गुजर गई तो फिर मसले ही मसले हैं। एक दफ़ा फ़ैसला कर लो आज, अभी इसी वक्त, कि मुझे मेरा अल्लाह चाहिए। जिस तरह तुम खाने को अपनी ज़रूरत समझते हो, जिस तरह पानी को अपनी ज़रूरत समझते हो, जिस तरह घर, गाड़ी और पैसे को अपनी ज़रूरत समझते हो, एक दिन ये भी समझ लो कि मुझे अल्लाह की ज़रूरत है। लोगों से मोहब्बत के कितने दावे करते हो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता,
تم میرے لیے بہت اہم ہو، تمہارے لیے جان دے دوں گا۔ ایک بار یہی جذبہ اللہ کے لیے پیدا کر کے دیکھو، دل سے کہو یا اللہ مجھے تیری محبت چاہیے، پھر دیکھنا زندگی کیسے نہیں بدلے گی، اعمال کیسے نہیں بدلیں گے، گناہ کیسے نہیں چھوٹیں گے، پھر دیکھنا اللہ کے لیے قربانی دینا کیسے مشکل رہتا ہے۔ مومن کی سوچ اتنی چھوٹی نہیں ہوتی۔ مومن صرف اپنی فکر نہیں کرتا، مومن کو اپنی جنت کی فکر ہوتی ہے، اپنی جہنم کی فکر ہوتی ہے، اور دوسروں کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر ہوتی ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ دنیا میں جب تم کسی بچے کو آگ کی طرف جاتے دیکھتے ہو تو فوراً اسے روک لیتے ہو، تو پھر جب تمہارا بھائی، تمہاری بہن، تمہارا دوست، تمہارا گھر والا گناہوں کے ذریعے جہنم کی طرف بڑھ رہا ہو تو تم اسے کیوں نہیں روکتے؟ کس کا انتظار ہے؟ کب فیصلہ کرو گے؟ اور آخر دنیا سے اتنی محبت کیوں؟ دنیا نے ہمیں کیا دیا؟ دکھ، درد، پریشانیاں، آزمائشیں، اور اللہ نے کیا دیا؟ سکون، راحت، اطمینان۔ جب لوگوں نے ساتھ چھوڑا اللہ نے ساتھ دیا، جب لوگوں نے دھکا دیا اللہ نے اٹھایا، جب لوگوں نے مایوس کیا اللہ نے حوصلہ دیا۔ تو پھر ایسے رب کے لیے ہمارے پاس وقت کیوں نہیں؟ ایسے رب میں ہماری دلچسپی کیوں نہیں؟ آؤ یار، اللہ کے پاس چلتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ ہمیں پکار رہا ہے، مجھے پکارو، میں سنوں گا، میرے پاس آؤ، میں تمہیں عزت دوں گا۔ تمہیں عزت چاہیے، عزت اللہ کے پاس ہے۔ تمہیں دولت چاہیے، اللہ کے پاس آؤ۔ لیکن یاد رکھو، ایک دولت وہ ہے جو کاغذ کے نوٹوں میں ہوتی ہے، اور ایک دولت وہ ہے جو اللہ کی نظر میں دولت ہے، ہدایت۔ پیسوں کے بغیر زندگی گزر جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن ہدایت کے بغیر زندگی گزر گئی تو یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اتنا بڑا قرآن ہمارے گھروں میں رکھا ہے، کب پڑھیں گے؟ آخری عمر میں، بیماری کے دنوں میں، جب جسم کمزور ہو جائے گا، جب حافظہ کمزور ہو جائے گا۔ جوانی کس لیے ہے؟ جوانی میں گناہ کریں گے، جوانی میں بے حیائی کریں گے، جوانی میں عشق و محبت کے نام پر زندگی برباد کریں گے، اور بڑھاپے میں اللہ اللہ کریں گے؟ نہیں، اللہ کو جوانی میں چنو، کیونکہ جوانی میں خواہشات بھی ہیں، طاقت بھی ہے، جوش بھی ہے۔ اسی وقت کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور دل سے کہو میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، مجھے دنیا کی ہر چیز نہیں چاہیے، اگر میرا اللہ میرے ساتھ ہے تو میں کامیاب ہوں۔ یہ فیصلہ جوانی میں کرو۔ جب جوانی میں دین تمہاری زندگی میں سب سے اوپر آئے گا تو تمہاری وجہ سے تمہارا گھر بدلے گا، گھر بدلے گا تو معاشرہ بدلے گا، اور معاشرہ بدلے گا تو دنیا بدلے گی۔ لیکن افسوس، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی گھروں کو آگ لگا رہے ہیں۔ یہ دین ہمارا گھر ہے، اس گھر کو بچانا ہے، گمراہی کی زندگی چھوڑنی ہے، بے حیائی سے منہ موڑنا ہے، حرام رشتوں سے نکلنا ہے، حلال رشتوں میں رہنا ہے، حلال کاموں میں رہنا ہے، اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانا ہے، اور پھر جو بھی حالت اللہ کی طرف سے آئے کہنا ہے الحمدللہ۔ اللہ بیمار کر دے الحمدللہ، اللہ صحت دے الحمدللہ، اللہ کم دے الحمدللہ، اللہ زیادہ دے الحمدللہ۔ مایوسی کس بات کی؟ غرور کس بات کا؟ اللہ ہے نا، کافی ہے۔ اسی اللہ کے ساتھ اپنی زندگی شروع کرنی ہے، اسی اللہ کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا، کیونکہ سب سے بڑی دولت اللہ ہے، سب سے بڑی کامیابی اللہ ہے۔ ہم اس دنیا میں کیوں آئے تھے؟ اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ کو ماننے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ الحمدللہ ہم اللہ کو مان چکے ہیں، اب اگلا مرحلہ باقی ہے۔ اب اللہ کے لیے فیصلے کرنے ہیں، اللہ کے لیے گناہ چھوڑنے ہیں، اللہ کے لیے بے حیائی سے منہ موڑنا ہے، اللہ کے لیے عبادت کرنی ہے، چاہے مشکل لگے، چاہے نفس کے خلاف جانا پڑے، چاہے دنیا کچھ بھی کہے، بس اللہ کو نہیں چھوڑنا۔ تو کوشش کریں گے نا؟ انشاءاللہ۔ مجھے آپ لوگوں سے امید ہے، اور آپ لوگ مجھے کبھی نا امید نہیں کرتے، کیونکہ آپ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اپنی پہچان عطا فرمائے۔
قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری جوانیوں کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے، ہماری توبہ قبول فرمائے اور ہماری زندگی کا اختتام ایمان، توبہ اور اپنی رضا پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔